السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو لیٹس ٹاک ایجوکیشن. ہم نے اس پورے سال بات کی ہے تقریباً ایجوکیشن ایمرجنسی پہ، خاص طور پہ جب مئی میں اناؤنس ہوئی اس کے بعد سے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری گفتگو کا محور اس پورے سیزن، تھرڈ سیزن میں بہت سومبر رہا ہے. ویو ہیڈ سم ویری sobering realities to talk about, to discuss, and always trying to see, the other side of the coin, the silver lining around the clouds. But تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اس لیے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں، I think we're here with him today because he's had this long journey of struggle, and it's always good, I feel, to not just learn but also borrow from the energy of people who really never give up. And that's really the whole point of this conversation we have in this podcast کہ جی مسائل تو ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں فوکس رکھنا ہے ہمیشہ حل پہ. So now, without further ado, let me introduce you to our guest. We are here with Mr. Haris Khaliq. Haris Saab has been associated with so many prestigious organizations over the years. He's been associated with the Amnesty International, with Aga Khan Foundation, with the Human Rights Commission of Pakistan. And so I think میں حارث صاحب چیدہ ایک ادارہ یا آپ کا پورا پورٹ فولیو نہیں، I will go through it. مجھے لگتا ہے کہ 10-15 منٹ تو ورنہ ہمارے اسی میں لگ جائیں گے. بٹ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع فراہم کیا کہ کچھ خیالات کی یعنی آپس میں ایکسچینج ہو جائے. ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے. اینڈ سب سے پہلی چیز، گیون یور ناٹ آئی مین آپ کا کریئر تو ایک جگہ پہ ہے، بٹ یور پلیس ایز اے لٹریری فگر، ایز این ایکٹیوسٹ، the struggles you've had your written word censored over the years, and in spite of that it's very inspiring. You've just found a way to navigate, to just swim across from whatever hurdles come and find your way. کس طرح شیپ کیا ہے اس نے آپ کو، آپ کی سوچ کو اس ساری اسٹرگل نے؟ And then your role as a veteran right now in the sector, and we're talking about education, but we can talk about human rights generally also, of course. How has that آپ کے زاویے کو شیپ کرنے میں اس نے کس طرح سے انفلوئنس کیا ہے؟ دیکھیے اریبہ، اس میں جو سب سے اہم بات ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی وہ پہلے بیان کر دی کہ آپ اداسی اور مایوسی دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. تو آپ اداس ہونے کی تو بہت پاکستان میں مواقع ہیں کہ انسان مستقل اداس رہتا ہے، اور چونکہ حالات بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں تبدیل ہو رہے اور بہت طویل عرصے سے ہم بہت سارے مسائل کو حل ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ مزید کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں، گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ مایوس ہو جائیں تو پھر کوئی خاص آپ آگے بڑھنے کا بحیثیت فرد کے، انڈیویجول کے بھی اور کلیکٹیو کے بھی، آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. پھر طے ہو جاتا ہے کہ اب آپ مایوس ہیں اور اب بات آگے نہیں بڑھے گی اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا وہ بہت ہی ضروری ہے. اور وہ میں چونکہ ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ تمام قوموں کی زندگیوں میں آتا ہے. تو یہ کوئی پاکستان سے مخصوص نہیں ہے. اور پاکستان میں کام کرنے کے لیے اور پاکستان میں مسلسل ایک بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت صبر کی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ محض نعرے لگانے سے، نعرے بازی سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. تو آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے، آپ کو شواہد اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو مسلسل، جیسے آپ پیروکاری کہتے ہیں، ایڈوکیسی کہتے ہیں، وہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ مسائل، دیکھیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی تو ہوئی ہیں نا اس دوران، تو وہ بھی کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، ان کی ایک جدوجہد رہی ہے، اسٹرگلز رہی ہیں.
تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی تحریک کتنی کامیاب اور کتنے اس کے مثبت نتائج بھی نکلے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ ابھی بھی جس قسم کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہر محفل میں کرتا ہوں اور دہراتا ہوں اس کو. جہاں خواتین زیادہ ہوں, کم عمر خواتین زیادہ ہوں, تو وہاں ان سے آپ یہ پوچھیں گے کیا وہ اپنی والدہ اور اپنی نانی دادی کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی ہیں, تو 20 میں سے 19 کہتی ہیں جی. بالکل. اور تو کوئی نہ کوئی کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ابھارا ہے اس جذبے کو, جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں یا وہ بے نظیر بھٹو ہوں, جو بھی مطلب ہماری تاریخ میں, چاہے وہ سیاسی رہنما خواتین گزری ہوں یا وہ سماجی رہنما خواتین گزری ہوں, جیسے آسمہ جہانگیر تھیں, اور اب بھی موجود ہیں ایسی بہت سی خواتین, انسنگ ہیروز ہیں ہماری, شیروز ہیں. تو وہ ایک آپ کو نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی آپ کو کرٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک طرف ظاہر ہے کہ فاؤنڈیشنل لرننگ اور لٹریسی کے نیومریسی کے پرابلمز ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کو یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہو رہی ہے. ایک نئی پوری ایک نسل آئی ہے جو نئے سرے سے ہماری تاریخ کو, چونکہ ہمارے ہاں تو یادداشت کو مٹا دینے کا ایک ریاست کی سطح پہ بھی اور اشرافیہ نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی یادداشت مٹا دی جائے اور انہیں ان کے علم میں نہ رہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کون ہیں, اور وہ شناخت کے بحران میں بھی مبتلا رہے ہیں, اور وہ ایک خاص طرح کا ایک بیانیہ اور ایک خاص طرح کی سوچ جو کرٹیکل نہیں ہے, جو غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے ماضی کو گلوریفائی کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو اس کو پش بیک دینے کے لیے اب بہت سے نئے لکھنے والے آ گئے ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں کوئی سوسائٹی 24-25 کروڑ لوگ ہیں, کئی زبانیں ہم بولتے ہیں, کئی قومیتیں یا اقوام ہیں جو یہاں بستی ہیں, تو ان کی وہ ایک آرگینکلی, اور یہ بالکل ایک فطری معاملہ ہے کہ ان کے ہاں مزاحمت بھی پیدا ہوگی اور ان کے ہاں سوال اٹھانے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی اور اسے دبایا نہیں جا سکتا. تو اس کو بس مسلسل, اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جو آپ نے بات کی وہ یہ کہ آپ گیو اپ نہ کریں. کبھی یو ٹیک اے اسٹیپ بیک, لیکن ڈونٹ گیو اپ. اور زندگی جو ہے نا وہ 100 میٹر کا اسپرنٹ نہیں ہوتی, وہ میراتھن ہوتی ہے. اور جو میراتھن رنرز ہوتے ہیں ان کا ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی میڈل ملے یا ان کو کوئی ان کا نام سب کو پتہ ہو, لیکن یہ کہ وہ میراتھن جو لوگ دوڑتے ہیں وہی آگے تک جاتے ہیں. مطلب 100 میٹر نہیں دوڑتے, وہ 26 میل دوڑتے ہیں. Yes. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ بھی اس شعبے میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق سے متعلق ہو یا تعلیم کے بنیادی حق سے متعلق ہو یا صحت کے بنیادی حق سے متعلق ہو یا باعزت روزگار سب کے لیے سے متعلق ہو, تو ان سب چیزوں کے لیے میرا خیال ہے مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے. دامے درم سخن ہے, جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. Very important. Thank you so much, Haris Saab. And when we were coming to interview you, I was really hoping that we're able to capture this sort of energy. Thank you for infusing it in today's conversation. That energy that is hopeful, constantly hopeful in spite of whatever is happening. جو چیز کنٹرول میں نہیں ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا, لیکن جو ہمارے بس میں ہے جس وقت جو شمع جلانا, we should constantly do that. آپ کی جو آخری بات ابھی آپ کر رہے تھے, مجھے اس سے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک پہلو تو تعلیم کو لے کر یقیناً یہ ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فاؤنڈیشنل لرننگ, بچوں کی کوگنیشن, کلاس روم کے اندر کیا کوالٹی ہے, اسکول کے اندر برک اینڈ مارٹر سے ہٹ کے ایکچولی لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے, بچوں کو ایکسیس کتنی ہے. سو بٹوین ایکسیس اینڈ کوالٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ تھوڑا سا انٹینجبل ہو کر اگر ہم بات کرنا چاہیں, فنون لطیفہ, آرٹس جنرلی اوور دی ایئرز ویو سین کہ ماں سوائے کچھ گنے چنے شاید ہائی اینڈ ہائی کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کے علاوہ آرٹس ایٹ لیسٹ اسکول لیول پہ بھی ویو سین اے ڈیمائس آف اٹ. It would be a very superficial question if I ask you کہ جی آرٹس کا کیا رول ہے بچے کی
नशो नमा में. But really, I mean, if in terms of inculcating that sort of culture at the classroom level, schools ke andar, how important is it? We know it's important, but we really want to hear it from you, the why part of it, and what really needs to be done about it. We can sort of see more arts, more culture being celebrated in our classrooms. देखिए हमारे यहाँ जो ह्यूमैनिटीज़ लिबरल आर्ट्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो शोबे हैं, और कल्चर और परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो उसको दबाया गया है. परफॉर्मिंग आर्ट्स तो बेचारी, और उसका देखिए उसको दो तरीके से दबाया है. यानी एक अजीब तरह की, एक ख़ास तरह की एक नफ्सियात है जिसमें आपको नज़र आएगा कि एक तो मज़हब को इस्तेमाल किया गया और दूसरा साइंसी, बल्कि टेक्नोलॉजी की तालीम को, साइंसी सोच को नहीं, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की तालीम. और वो ये समझा गया कि उसके ज़रिए से हम ओवरसीयर्स पैदा करेंगे, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि सुपरलेटिव टेक्नीशियंस पैदा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो फिर रेमिटेंसेस यहाँ भेजेंगे. ये बहुत ही एक सिंपलिस्टिक सा एक हमारे पॉलिसी साज लोगों के जहन में ख्याल आया और उन्होंने यही किया. और इसलिए आप ये देखेंगे पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे प्लम्बर्स हैं वो मिडल ईस्ट में हैं. पाकिस्तान में आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा. थैंक यू फॉर सेइंग. पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियंस आपको नहीं मिलते. पाकिस्तान में एक सॉकेट हम ठीक तरह नहीं बना सकते आज तक. और आपकी मतलब तो ये उसकी कुछ, लेकिन ज़ोर सारा हमारा टेक्नोलॉजी पे. इसी तरह मुझे ये बताइए कि पिछले 75 बरस में हमने कौन से पाकिस्तान में जो हैं वो बड़े, अगर दीन पे इतना ही जोर देते हैं लोग, तो कौन से, चलिए फिजिसिस्ट और केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स नहीं पैदा किए, तो हमने कौन से ऐसे बड़े मजहबी उलमा पैदा कर दिए, स्कॉलर्स जो कि सारी दुनिया में, जो आपको पता चले कि वो दुनिया के आला तरीन दरसगाहों में कोट हो रहे हैं और उन्होंने री इंटरप्रेट कर दी हैं बहुत सी चीज़ें 21वीं सदी के या 20वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है. तो हमारा बहुत एक अजीब ये मामला रहा है. और दूसरा, ये टेक्नोलॉजी और रिलीजन को हमने बढ़ाया है, एक ख़ास तरह की रिलीजियोसिटी को बढ़ाया है. रिलीजन को भी नहीं, उसका कोई लोगों के बिलीफ से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ख़ास तरह की एक उन्हें एक डगर पे लगा के और नैरो कर दिया ना, मायोपिक एक व्यू कर दिया आपने. और तो उसके नतीजे में ये हुआ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को आपने कुफ्र करार दे दिया फॉर सो मेनी ईयर्स. और एक जनरली भी एक रवैया था, क्योंकि एक अंग्रेज़ के ज़माने के बाद, देखिए विक्टोरियन अहद ने आज का हिंदुस्तान पाकिस्तान डिफ़ाइन किया है. और इसमें कॉलोनियल एक पूरा एक दौर है जो जिसमें, जैसे मिसाल के तौर पे ख्वाजा सरा हैं. ख्वाजा सरा बर सग़ीर में लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा थे, कम्युनिटीज़ का हिस्सा थे, घरों का हिस्सा थे, मोहल्लों में साथ रहते थे. बहुत सारे कुक्स थे हमारे बचपन तक. सिर्फ ये नहीं है कि वो नाच गाने के काम पे आपने उन्हें लगाया हुआ था, और भी काम करते थे. और अब मैं देखता हूँ कि अब तो बहुत, अब ट्रांसजेंडर पर्सन्स में एक बड़ी एक कॉन्शियसनेस भी आई है और इल्म में भी इजाफा हुआ है, और कोई किसी किस्म का कोई माजरत खाना रवैया नहीं है, लेकिन ये अब शुरू हुआ है. तो इसी यही उम्मीद की किरण, जैसे मैंने आपको कहा. लेकिन ये पूरा जो विक्टोरियन अहद है या कॉलोनियल अहद है, विक्टोरिया से पहले भी और उनके बाद भी, क्वीन विक्टोरिया से, तो ये 1850, आप ये देखें कि 1860-58 में जंग आज़ादी ख़त्म हुई है. तो 18 जब से, और हम कोई 18 for 90 ईयर्स, ऑलमोस्ट 9 डेकेड्स हम बराह रास्त क्राउन के नीचे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे तसल्लुत रहे. तो उन्होंने हमारी तालीम रीडिफ़ाइन की है, उन्होंने हमारे मज़ाहिब रीडिफ़ाइन किए हैं. हमारे यहाँ जितने फ़िरके आपको और जितने सबसेक्ट्स नज़र आते हैं, दे आर ऑल बिटवीन 1860 and 1930 हैं. ये सब हिंदुओं के यहाँ भी और मुसलमानों के यहाँ भी, जो दो बड़े मज़ाहिब यहाँ प्रैक्टिस होते थे. और जो सनातन धर्म है या हिंदू मत है, वो तो बुनियादी तौर पे अब्राहमिक रिलीजन ही नहीं है, तो वो तो एक प्रैक्टिसेस का और एक माइथोलॉजी, एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग इट बाय कॉलिंग इट माइथोलॉजी, बट यू नो द रिलीजियस टेनेट्स थे थ्रू अ मिथोलॉजिकल रेफरेंसिंग, और उसमें नेकी की और अच्छाई की बातें होती हैं. हर फेथ में ऐसी होता है. और वहाँ से लेके उसको भी आपने अब्राहमिक रिलीजन्स की तर्ज पे ऑर्गेनाइज किया है अंग्रेज़ों ने, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में.
Yes. اور اسی طرح اسلام کے آپ مجھے بتائیں کہ دیوبند کا اسکول تھا 1857 سے پہلے, کوئی بریلوی ہوتے تھے ہندوستان میں 1857 سے پہلے, یا انجمن غربائے اہل حدیث ہند ہوتی تھی, یا دیگر جو اسی طرح نہ مہا سبھائی تھے نہ آریہ سماجی تھے جو آپ تو جن سنگھ جیسے بنی. تو یہ سب یہ کلونیلزم نے ہمارے ہاں کافی خرابیاں پیدا کی ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے سب ہنکی ڈوری تھا اور دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کچھ تو پستی اور زوال تھا جس کی وجہ سے انگریز آ کے قابض ہو سکے, لیکن انہوں نے آ کے بہت ساری چیزیں ری ڈیفائن کی ہیں اور ہم نے اس کی کنٹینیوٹی میں ہم رہے ہیں. مطلب پاکستان از اے سکسیسر اسٹیٹ آف برٹش انڈیا. سو انسٹیڈ آف بیکمنگ اے ماڈرن ریپبلک وی ہیو ریمینڈ اے سکسیسر اسٹیٹ آف کلونیل برٹش انڈیا. تو اسے بدلنے کی ضرورت ہے, اور وہ بدلا ہی تعلیم کے ذریعے سے جا سکتا ہے, اور جدید تعلیم کے ذریعے سے. جدید جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ماڈرن کا مطلب وہ یہ نہیں ہے ماڈرنٹی والا کہ جی آپ اپنی تہذیبوں کو, اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافتوں کو پس پش ڈال دیں. ان سے سیکھیں, ان میں جو اچھائیاں تھیں انہیں اپنائیں, انہیں اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنائیں. اس میں کلچر اور آرٹ کا بڑا بنیادی رول ہے. اور وہ آپ جب اسے اپنی سنگیت کو, رقص کو, شاعری کو, پینٹنگ کو, دیکھیے اروند ادیگا نے ایک دفعہ کہا اپنے ایک ناول میں دا وائٹ ٹائیگر میں لکھا ہے, وہ ایک جو اس کا مین پروٹیگنسٹ ہے وہ اس کا کوئی ایک گاؤں سے بچہ آتا ہے تو اس کو لے کے وہ جو کہ گاؤں میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ کا نیفیو ہی ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں اس میں واضح ہے کہ اس کا وہ سگا بھانجا بھتیجا ہے یا گاؤں کا بچہ ہے جو, تو وہ اس کو اپنے نیفیو کو لے کے جاتا ہے دلی میں پرانا قلعہ دکھانے. یہ کسی چھوٹے سے گاؤں سے ہندوستان کے دہلی آیا ہوتا ہے, تو وہ اس کو دکھاتا ہے. تو اس میں ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں, اور وہ چونکہ لڑکا ہے اس لیے وہ بوائے ہے, ورنہ اٹ کین بی اے چائلڈ, اٹ کوڈ آلسو بی اے گرل, لیکن وہ جملہ یہ ہے کیونکہ کوٹ وہ کرتا ہے کہ ٹو ہیل ود دا نکسلائٹس, ٹو ہیل ود دا نکسلز ہو اسمگل میزائلز فرام چائنا. اف ایوری پور بوائے ان انڈیا لرنز ہاؤ ٹو پینٹ, دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا رچ ان انڈیا. یہ ہے آرٹ کی پاور, یہ ہے کلچر کی پاور. تو یہ تو پاکستان میں جو آپ کے ہاں جو تفاوت ہے, طبقاتی فرق ہے, وہ اس کو ختم کرنے میں بھی آرٹ بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ذہنی طور پہ آزاد کرتی ہے. اور کلونیل ہینگ اوور پہ اب ناؤ دیر سو مچ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, بیکاز یا اللہ ہمارا کلونیل ہینگ اوور نہیں جاتا نا. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کی وجہ سے, آئی مین آئرنی, اٹس ناٹ دیٹ دا آئرنی از لاسٹ آن می, آئی ایم ٹاکنگ ان مائی کالونائزرز لینگویج اینڈ آئی ایم criticizing the colonial hangover, but such is the influence. But بات صرف یہ نہیں ہے کہ the language یا ہم نے نیٹیوائز کر لیا ہے. ہاں ہاں ہاں, ہماری تو ساری زبانیں ادھر ادھر سے آئیں گی, ادھر ادھر سے. اردو بھی تو مطلب ہے کہ لشکری زبان ہے, تو بس بن گئی نا, بن گئی مطلب کسی کی, اور ہم نے اردو میں بھی انگریزی مکس کر دی, تو بس اب سب زبانیں اپنی زبان اپنی ٹرمز پہ لینا چاہیے ماڈرنٹی کو. تھینک یو. اور پھر آپ اس کو آگے بڑھیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ modernity absolutely does not, I mean I really want to reiterate what you just said, it does not mean کہ ہم لوگ اپنے کلچر کو پسے پشت کر دیں جس طرح آپ نے کہا. اٹ از کہ ہم اپنے کلچر کو اس ماڈرنٹی کے ساتھ کس طرح مزید بڑھاوا دیں گے, آگے لے کے جائیں گے, اس کو ری برانڈ کریں گے. کلچر وہی رہے گا, زبان کو یا اپنے گیتوں کو, اپنے رقص کو, اپنی شاعری کو ہم آگے تک کس طرح لے کے جائیں گے. بٹ تھینک یو. آئی تھنک آف دا مینی ills آف the colonial era is also the inequity. Again, as you said, ایسا نہیں ہے کہ پہلے دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں ان کے before the British came in, but جو کلاس ڈیوائڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اتنا انہیرنٹ ہے اس وقت. Unfortunately, there are super privileged, there are privileged, and then there are people who don't really know. I mean, education cannot possibly be a priority for them because they really don't know where their next meal is coming from. So very honestly, it's a bit elitist. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کو کہیں نہیں جی آپ بھوکے تو آپ کا پرابلم ہے, بٹ آپ کے بچوں کو اسکول جانا چاہیے.
تو انیکوٹی ان ایجوکیشن کے بہت سارے لیولز ہیں اس وقت جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے اس وقت پاکستان میں ہیں. مجھے لگتا ہے 11% کل تعداد ہے. پاکستان کی اپنی آبادی کو 4% ہوگی ساری دنیا کی آبادی کی, 5% ہوگی, اور 11% پاکستان میں ہیں. 250 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ساری دنیا میں, 250 ملین, اور اس میں سے 26.2 ملین ہمارے ہیں, جس میں کوئی 14 ملین 15 ملین لڑکے ہیں. سو اب صورتحال خوفناک ہے گیون دا ہم یوتھ بلج کی بات تو میرے بال سفید ہو گئے سنتے ہوئے. ہمیں ہارنس کس طرح کرنی ہے یوتھ کی انرجی, وی فیلنگ آن دیٹ فرنٹ میزربلی. تو ایکوٹی ان ایجوکیشن, میرا اگلا سوال اس حوالے سے ہے ہم کس طرح کچھ تیزی سے وار فوٹنگ پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ایک ہم بہت ساری جنریشنز کا شاید وقت ضائع کر چکے ہیں, اور ایک اب بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم الٹریٹ انسکلڈ ہم نے بس چھوڑ دیا, اور سٹنٹڈ. تھینک یو. دیکھیے میرا خیال ہے کہ تعلیم کو صحت اور بنیادی جو غذائیت کی ضرورت ہے اس سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. بالکل آپ درست. اگر ایک بچہ بھوکا ہے تو وہ کیا پڑھے گا, کہ اس کو آپ کیا ریاضی سکھائیں گے, اس کو آپ کیا سائنس پڑھائیں گے. 30% بچے تو اب اگر ایک بچہ, اور آپ کے جو میل کے اور نیوٹریشن پروگرامز ہیں اس میں اتنی امبیزلمنٹ ہے اور اتنے وہ ان میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی وہ پھر کچھ کوشش کر رہے ہیں مختلف, لیکن ایک تواتر سے مستقلاً کچھ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, یہ وار فوٹنگ پہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی اور شواہد اکٹھے کرنے پڑیں گے. پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز کا, اصلاحات کا قبرستان ہے. یہاں اتنی ہر چیز پہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, اور اگر آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں, اس کی ایجوکیشن پالیسیز دیکھیں, ہر طرح کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, تجربہ کیا ہے یہ. لیکن کوئی چیز کیا, جس چیز کی کمی ہے وہ مستقل مزاجی ہے. وہ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ کوئی ریسرچ اور ایویڈنس جنریشن نہیں ہوتی ہے. تو اور بہت ہی ہم یہ جو کر دیتے ہیں نا کہ جی اسکول اگر لرننگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو بچے بہت خوش ہوں گے. اور بچے کے پیٹ میں اس کے روٹی نہیں ہے, دودھ نہیں پیا اس نے اس کی بنیادی اس کا آئرن پورا نہیں ہے, اس کا کوگنیشن کے مسائل ہیں, تو کیسے وہ بچہ آگے بڑھے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ میری ٹیکسٹ بک میں کیا لکھا ہوا تھا. مجھے اپنی سارے استاد یاد ہیں, اپنی استانیاں یاد ہیں. مجھے تو یاد نہیں ہے مجھے 5ویں میں کیا پڑھا تھا اور 6ٹھی میں کیا پڑھا تھا اور گریڈ 7 میں کیا تھا, اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے جب بعد میں جب اور یعنی ماسٹرز کیا یا انجینئرنگ میں انڈر گریڈ کیا, گریجویٹ ڈگری کی, تو مجھے کچھ نہیں یاد ہے کہ میں نے میرے کیا کریکولم تھا, میرا کیا ٹیکسٹ بک تھا. کچھ چیزیں یاد ہیں چونکہ وہ میں ایک پولیٹیکلی کانشیس خاندان سے تھا, تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان اسٹڈیز میں کیسے پہلے جغرافی اور ہسٹری سے, پھر وہ سوشل اسٹڈیز ہوئی, پھر سوشل اسٹڈیز سے پاکستان اسٹڈیز ہوئی, پھر سیکٹیرین بنیاد پہ اسلامیات کی کتاب تقسیم ہوئی, وہ بھی میرے سامنے. دینیات سے وہ اسلامیات ہوئی, پھر اسلامیات سے وہ شیعوں کی الگ اور سنیوں کی الگ ہوئی. تو یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہیں, تو یہ تو مجھے یاد ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں. لیکن ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا تھا مجھے اپنے استاد یاد ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس استاد کا کبھی نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے, وہ ایک ڈیسنٹ رسپیکٹیبل اس کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کی زندگی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کتنا آپ نے اس کو ریڈیکلائز کر دیا ہے کہ وہ بچوں کو کلاس روم میں آ کے ان کو ان کے فیتھ اور ان کی کلاس اور ان کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ان کے درمیان امتیاز تو نہیں برتتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فوکس جو ہے وہ جتنا بچوں پہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ اساتذہ پہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیچر کا جو ہے, اب دیکھیں یہ جو پرانا زمانہ تھا کہ جی وہ ایک پیناپٹیکون بنا دیا آپ نے. اسکول بنیادی طور پہ ایک بڑا اوپریسو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اور جس طرح سے جیل ہوتا ہے اور جس طرح سے ہسپتال ہوتا ہے اور جس طرح سے جو وہ ہے پیناپٹیکون کی پوری تھیوری نا کہ آپ اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں, تو ہمارے سارے اسکول ایسے ہی بنے ہوئے تھے اگر آپ یاد کریں پرانے. بچہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے, بچہ کمیونٹی اسکولنگ بھی کر سکتا ہے. پاکستان میں نہیں ہو سکتا. پاکستان میں آپ یہ کراچی گرامر اسکول اور ایچ ایس این اور یہ کیڈیٹ کالج جو ہے ہر گاؤں میں نہیں کھول سکتے. تو آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی, ایسے طریقے تلاش کرنے پڑیں گے جس سے بچے اور ٹیکنالوجی کو یہاں استعمال کریں نا.
آپ یہاں استعمال کریں ٹیکنالوجی کو کہ بچوں تک کیسے رسائی ہو اور ان کو کیسے اچھی تعلیم دی جا سکے ان کے اپنے ماحول میں, اس انوائرمنٹ میں. پھر ایکسس کا مسئلہ ہے کہ چھوٹی بچیاں پھر بھی بھیج دیتے ہیں, بڑی طرح سی جب ہوتی ہیں تو ان کو کیسے آپ 10 میل دور اسکول بھیجیں گے. حارث صاحب آئی تھنک کہ یہ ایک فیئر کنسرن بھی ہے پیرنٹس کا. بالکل ٹھیک ہے, ہاں, کہ ہم اس بات پہ پیرنٹس کو نہیں میں تو نہیں کہہ رہا پیرنٹس کا قصور ہی کوئی نہیں. ہاں, بیکاز میری بھی بیٹی ہوگی, میں 10 دفعہ سوچوں گی کہ وہ اکیلے اس کو ہاں جانا ہے کیا, از اٹ سیف, بیکاز ہر لائف اینڈ سیفٹی از دا پرائمری کنسرن. اچھا تو وہ تو یہاں یہ ہے پرابلم ہے کہ ایکسس کا مسئلہ ہے, اور اس ایکسس کے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں, میں آپ کو امریکہ کے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ منتہا اور منہاج جسے ہم کہتے ہیں نا عربی میں, وہ کیا ہے کیپٹلزم کا, وہ امریکہ ہے. آپ کے دانت میں درد ہو جائے امریکہ میں اور آپ کی انشورنس نہیں ہے اگر, تو آپ نیو یارک سے فلائی کر کے لاہور آئیں, اپنا علاج کرائیں, دانت نکلوائیں یا فکس کرائیں, جو بھی کروانا ہے, اور واپس چلے جائیں, آپ کے کم پیسے خرچ ہوں گے بنسبت آپ ادھر جو آپ نیو یارک میں رہ کے کرا سکتے ہیں. ٹرو, ہاں بالکل. لیکن مثال یہ ہے کہ تعلیم ہر بچے کے لیے مفت ہے, اور اگر آپ پیومنٹ پہ رہنے والے مطلب ایک شیلٹرلیس ہوم لیس ہیں اور آپ کو بچہ اسپاٹ کر لے کوئی, تو بس کھڑی ہوگی صبح اس بچے کو لینے کے لیے پیلے رنگ کی. امریکہ میں جو کیپٹلزم یعنی, اور ساری دنیا میں امریکہ نے ماشاءاللہ اس کیپٹلزم اور اس پورے اپنے مونوپلی کیپٹلزم کے ماڈل کے نتیجے میں بربادی کتنی کی ہے, اور وہ ایک نظام ان کا, میں نہیں اس سے اتفاق کرتا بالکل, بٹ ایون دے انڈرسٹینڈ کہ ہیلتھ میں چلیں, کسی کی انشورنس ہے, نہیں ہے, مر جاتا ہے, کوئی بات نہیں. تعلیم, بچے کا حق تعلیم کا 100% امریکی بچے کے لیے وہ پیلے رنگ کی بس سرکاری اسکول میں, پبلک اسکول میں کھڑی ہوگی, پبلک اسکول لے جانے کے لیے. تو اگر تو آپ تو ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے دعوے دار ہیں, آپ نے تو آرٹیکل 25A میں ایجوکیشن کے رائٹ کو 5 to 16 کی عمر تک اس کو جسٹسیبل بھی بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں دیکھنے کی, اور میں سمجھتا ہوں اوور نائٹ نہیں, سوچ سمجھ کے کچھ وقت دیں, بیٹھیں سارے اسٹیک ہولڈرز. جو یہ جو کنسنسس ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کہ جی ہم مذاکرات پہ تیار, ان کا سب کا کنسنسس ہونا چاہیے, آل پولیٹیکل فورسز کا کنسنسس ہونا چاہیے پاکستان میں یونیورسل ایجوکیشن 1 اینڈ کوالٹی ایجوکیشن, یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن, ایکسس ٹو یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن, یہ پاکستان میں ضروری ہے. اور اس کے اوپر ان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ ان کے کیا اختلافات ہیں آپس میں. اچھا, سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن دس. ہی سیڈ نہیں جی یہ نہیں ہوگا کیونکہ ان سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے پڑھنے ہی نہیں دینا قوم کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں, شاید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں ہم پاپولیشن کو نا, یہ 10% لوگوں کے لیے ملک ہے, اور 10% 2.5 کروڑ ہیں, تو وہ 2.5 کروڑ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ٹم ہارٹنس کی 1 کروڑ کی سیل ہو جاتی ہے ایک دن میں. جب کھلتا ہے وہ لاہور میں, پہلے دن میں 1 کروڑ کی سیل ہو گئی تھی اس کی, 1 کروڑ یا 2 کروڑ, مطلب ہے کہ بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے. تو 2.5 کروڑ لوگ ہیں, تو باقی 22.5 کروڑ ان کی خدمت میں مامور ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی ان 2.5 کروڑ میں کچھ بینیولنٹ سولز بھی ہیں, ان کو بہتر آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے تعلیم جو ہے نا, اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پبلکلی, چاہے وہ اپنے مزاروں کو نہ جانے دیتا ہو, وہ کہہ نہیں سکتا, آپ کے پروگرام پہ آ کے نہیں کہہ سکتا وہ. نہیں, ہاں, they will have to be politically correct. They will have to be political. So I think we should push the frontiers further. Constantly. So Haris, we've taken up a lot of your time. I know you have another engagement to run to. So very quickly, you're engaged with the DARE these days. Research consortium hai. There's a lot of chatter in the sector. Everybody is very excited about the researches that will come out of this, inshallah. How do you foresee they'll shape and inform policy in the next 2 years? دیکھیں, اس کا جو DARE ریسرچ کنسورشیم ہے, اس کا پورا مقصد ہی پالیسی میں تبدیلی لانا ہے, اور اسی لیے اس میں تاخیر جو ہو رہی ہے کیونکہ ہم بہت ہی ایکیڈیمکلی ریگرس اینڈ روبسٹ ریسرچز کرانا چاہتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو پروسیس ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اس میں پالیسی ریکمنڈیشنز
ریلیٹیبل اینڈ ریلیونٹ پالیسی ریکمنڈیشنز آئیں, اور گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں, مختلف صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں, ہر جگہ مطلب جو بھی, تو وہ اس کا ایک بہت ہی ایک سنجیدہ تجزیہ اور اس پر تحقیق کی جائے اور مسائل کو نئے سرے سے سمجھا جائے, اور جو پہلے چیزیں ہوئی ہیں ان کا بھی کچھ ڈسکورس انالیسس بھی ہو اور سنتھسس بھی ہو, ایویلیویشنز بھی ہوں, اور پھر کچھ ایسے یعنی ٹھوس ہمارے پاس شواہد آئیں, ایویڈنس ہو, ریسرچ, سیریس ریسرچ بیسڈ ایویڈنس جو پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہو, اور وہ پالیسی پھر ہم تمام صوبائی حکومت, کیونکہ یہ K-12 جو ایجوکیشن ہے یہ ڈیوالوڈ ہے سبجیکٹ اور ہونا بھی چاہیے تھا, خیر پہلے بھی یہ ڈیوالوڈ ہی تھا لیکن کنکرنٹ لسٹ پہ تھا, تو اب وہ کنکرنٹ لسٹ پہ نہیں. تو یہ صوبوں کے ساتھ بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ چاروں صوبوں میں اور مرکزی سطح پہ, وفاقی سطح پر ان پالیسیز پہ عمل درآمد ہو اور لانگ ٹرم سولوشنز ہوں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کوئک فکسز ہیں یہ نہیں چلیں گے, تو ہمیں امیڈیٹلی کچھ تو کرنا ہے, یعنی بچوں کو اسکول میں وہ کچھ چیزیں تو کرنی ہے, لیکن جو لرننگ پاورٹی کے مسائل ہیں, جو کریکولم سے متعلق چیزیں, ویسے ہمارا فوکس اتنا زیادہ کریکولم پہ نہیں ہے جتنا ایکسس پہ ہے اور کوالٹی پہ ہے, لیکن کریکولم بھی ظاہر ہے اس سے نتھی ہے, جڑا ہوا ہے. تو یہ ڈیئر کی ریسرچز 2025 میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ, اور 2026 تک یہ پروگرام ہے. تو ظاہر ہے بہت مختصر ہے, یہ ڈونر فنڈڈ پروگرامز کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے, یہ کام پاکستان کی سرکار کو خود کرانے چاہیے. مطلب اگر آپ اتنا بڑا SCO کا سمٹ کرا سکتے ہیں تو اس پہ جتنے آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں اس میں 10 سالڈ ایجوکیشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ ریسرچز ہو سکتی ہیں جو ریاست کو خود کرانی چاہیے. لیکن چلیں ہم شکر گزار ہیں کہ اگر FCDO برٹش گورنمنٹ اگر وہ کر رہی ہے سپورٹ تعلیم کے شعبے میں تو اچھی بات ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن فائدہ ہماری اپنے جو پالیسی ہے, جو پورا پالیسی کا انوائرمنٹ ہے اس کو ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ جگہ ایپیٹائٹ ہے, میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں بات, کچھ صوبوں میں اور وفاقی سطح پہ بھی ایٹ دا سینٹر تو وہ ہے ایپیٹائٹ. لیکن محی الدین وانی صاحب ویسے تو فائر فائٹنگ بھی مستقل کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شواہد اکٹھے کرنے کی کیا اہمیت ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے. لیکن بس مسئلہ یہی ہے کہ ایک ریسورس کنسٹرینٹ تو رہے گی. دیکھیں ایمرجنسی آپ لگا دیں لیکن GDP کا وہی 1.9%, 1.8% آپ خرچ کر رہے ہوں, اور سب پارٹیز نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ 5%, ہاں 4 سے 6% ہر پارٹی نے, مطلب they've committed 1.7, 1.9 I think at this ٹائم جب ہم لوگ پوسٹ کووڈ, اور یہ تو شیمفل بات ہے, مطلب شیمفل تو یہ ہر مطلب کوئی بھی سچویشن ہوتی تو شیمفل تھی, بٹ رائٹ ناؤ بہت ہی کووڈ اور اس کے بعد فلڈس کے بعد جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی اسکولوں سے باہر نکلی ہے, جن کو ہمیں واپس لانا, جو نہیں تھے ان کو تو ہم لا ہی نہیں پا رہے تھے. تو یہ وہ وقت تھا جب ہمیں انویسٹمنٹ, اگر ہم بڑھانے میں کنجوس تھے تو ذرا ہاتھ روک لیتے وہاں پہ, اسٹیٹ وہ اس کو کم نہ کرتے, لیکن ہم نے تو ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. سو اٹس جسٹ ویری وی ول ناٹ فیل ڈسہارٹنڈ. We will talk about things that will make us feel more hopeful. Last question and then we absolutely, I promise hum aapki jaan chhod denge. So Haris saab, just any parting thoughts, something meaningful but also something that will give us hope to move on with. دیکھیے تعلیم اور تنظیم دو چیزیں. ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ جب 1947 میں انگریز یہاں سے مطلب برطانوی راج کا خاتمہ ہوا ہے تو بر صغیر کی کل آبادی 40 کروڑ تھی, کل ٹوٹل پاپولیشن جو تھی وہ 40 کروڑ تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اور مشرقی مغربی پاکستان ملا کے کوئی 8-9 کروڑ تھے, اور اس کو لندن سے لے کے اور کیلکٹا تک اس 40 کروڑ کی ایڈمنسٹریشن اور گورننس اور رول کل 6,000 برطانوی انوالوڈ تھے. یعنی لنڈن میں جو لوگ انڈیا کو مینج کر رہے تھے
کراچی، لاہور، دلی، بامبے، چنئی، کیلکٹا، جو میجر ان کے پاور اور پورٹس سینٹرز، ٹوٹل اسکاٹس، آئرش، ویلش اینڈ انگلش سب ملا کے 6,000. انڈیا آفس سے لے کے لندن سے لے کے یہاں تک کل 6,000 تھے. باقی سب لوکل تھے جن کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا تھا. کیوں یہ ممکن تھا؟ تعلیم اور تنظیم. they were more educated, more knowledgeable. We should accept that. And they were better organized. Yes. تو یہی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. Very important thought, and thank you so much for this. Thank you. Thank you. Thank you, Harisa. Pleasure talking to you today, and I'm sure once this episode comes out, people will have a lot to say and a lot to learn from. So thank you so much again.